بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ واقعہ معراج کے مختصر احوال۔ واقعہ معراج 27 رجب المرجب نبوت کے 11ویں سال پیش آیا۔ واقعہ معراج امام الانبیاء سرکار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں ہے معراج کا سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو مختلف مراحل سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا۔ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے دولت قدے پر آرام فرما تھے کہ یکایک مکان کی چھت پھٹی، ملائکہ کے جھرمٹ میں جبریل امین اترے اور آپ کو نیم خوابی کے عالم سے بیداری کے عالم میں لائے۔ چنانچہ آپ اپنے اسی جسم کے ساتھ یہاں سے مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ حتیم کعبہ میں آرام فرما ہوئے۔ چند لمحوں بعد آپ کو جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نے جگایا اور زمزم کے کنویں کے قریب لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ آپ کے مبارک سینے کو شق کیا گیا اور قلب اطہر کو نکال کر مائے زمزم سے دھویا گیا۔ سونے کے تشت کو لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ ایمان و حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھر دیا گیا اور قلب اطہر کو دوبارہ اپنے مقام پر رکھ دیا گیا، اور دونوں کاندھوں کے درمیان ختم نبوت کی ایک مہر لگا دی گئی۔ جبریل امین کے ہمراہ بہشت سے ایک سفید رنگ کی سواری براق لائی گئی جس کا ایک قدم منتہائے بصر تک پہنچتا ہے۔ اس پر سوار ہوئے اور جبریل و میکائیل آپ کے ہم رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے میں میرا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبریل امین نے عرض کی کہ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے۔ اس جگہ کے بارے میں بتایا کہ یثرب مدینہ منورہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ آگے وادی سینا پہنچے۔ جبریل امین نے عرض کیا یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیجئے، اور بتایا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین پہنچتے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کیا 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ وہاں سے مقام بیت اللحم پہنچے۔ عرض کیا کہ حضور یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ وہاں سے چلے تو بیت المقدس پہنچے۔ جبریل امین نے عرض کی حضور یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے جہاں پہلے سے انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ آپ کے انتظار میں تھے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور امام الانبیاء کے شرف سے مشرف ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں جبرائیل کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ قریب والے آسمان تک پہنچ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے خازن سے کہا کہ کھولیے۔ اس سے سوال کیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دریافت کیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اس پر اس نے مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا اور کہا گیا کہ ان کا آنا بہت اچھا آنا ہے۔ ہم اوپر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا نبی اور بیٹے کے لیے مرحبا ہے۔ پھر ہم دوسرے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی اسی طرح کا سوال جواب ہوا جو پہلے آسمان میں داخل ہونے سے قبل کیا گیا تھا۔ جب دروازہ کھول دیا گیا اوپر پہنچے، وہاں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو پایا۔
انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ ان کے الفاظ تھے مرحبا ہو بھائی کے لیے اور نبی کے لیے۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں جبرائیل علیہ السلام سے وہی سوال جواب ہوا اور وہاں یوسف علیہ السلام کو پایا۔ پھر چوتھے آسمان تک پہنچے، سوال جواب کے بعد دروازہ کھول دیا گیا، وہاں ادریس علیہ السلام کو پایا۔ پانچویں آسمان پر پہنچے اور وہاں ہارون علیہ السلام کو پایا۔ پھر ہم چھٹے آسمان تک پہنچے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی مرحبا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جنت اور جہنم سے بھی ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر خوشبو والی جگہ سے ہوا تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ جنت ہے، اور بدبو والی جگہ جہنم سے بھی گزر ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور داروغہ جہنم کو بھی دیکھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف گناہ کرنے والوں کی سزائیں دکھائی گئیں۔ سود خوروں کی سزا، نماز میں سستی کرنے والوں کو دکھایا گیا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دکھایا گیا، زنا کرنے والے، خیانت کرنے والے، ان تمام لوگوں کی سزائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ اس کے بعد بیت المعمور میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب نکل کر چلے جاتے ہیں تو کبھی بھی واپس نہیں ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ بیری کا نام ہے اور منتہا کہتے ہیں اختتام کو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نیچے والے اعمال پہنچتے ہیں تو اوپر والے فرشتے یہاں سے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں، اور اوپر والے احکام وہاں آتے ہیں تو نیچے والے فرشتے وہاں سے نیچے لاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا، انہوں نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے، خدا سے بات بھی کی اور دیدار بھی کیا، اللہ کی بات کو سنا بھی، اللہ کی ذات کو دیکھا بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نور اعظم اللہ کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے پیغمبر، آپ مہمان بن کر آئے ہیں، ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے اللہ، میری زبانی، بدنی اور مالی عبادات آپ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں 3 انعامات عطا فرمایا اے نبی، اگر آپ کی زبانی عبادت میرے لیے ہے تو پھر میرا زبانی سلام بھی آپ کے لیے، اگر آپ کی بدنی عبادت میرے لیے ہے تو میری رحمتیں بھی آپ کے لیے، اگر آپ کا مال میرے لیے ہے تو اس مال میں برکات بھی میری طرف سے۔ اسی واقعہ معراج کے موقع پر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم بھی ہوا۔ پہل تو 50 نمازوں کا حکم تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر بار بار کمی کے بعد 5 نمازیں باقی بچیں۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری چند آیات بھی اسی سفر معراج میں بطور تحفہ آپ کو عنایت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے مختصر وقت میں تاریخ انسانی کا سب سے طویل سفر طے کیا۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام اور ملائکہ کی امامت، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء سے ملاقات اور سدرۃ المنتہا، صریف الاقلام، قاب قوسین تک رسائی اور اللہ جل شانہ کی ذات بے مثل کی زیارت، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس تشریف لائے۔